خدا آپ سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت۔ میدان خندق میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ جنگ خندق میں عورتوں کا کیا کام؟ مسجد فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ تو فاطمہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا گئی ہوں گی نا وہاں پر روٹی پہنچانے کے لیے، یا پیغمبر کی مزاج پرسی کے لیے، یا احد کے میدان میں وہ خاتون مقدس اس کا نام نصیبہ ہے، یا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا آنا۔ اللہ اکبر، یہ مثالیں میں نے اس لیے قائم کی کہ آج تمہید ہے۔ سرکار سید الشہداء کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث متفق علیہ، کہ حسین منی وانا من الحسین۔ جو سیرت محمد مصطفیٰ ہے وہ سیرت حسین ابن علی ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ کربلا کے اس مارکے میں خواتین کا آنا۔ اب آئیے، کتنی خواتین کربلا میں آئی ہیں، ان کا تعارف، ان کی تعداد، ان کی ذمہ داریاں۔ پہلے غور کر لیتے ہیں اس ترتیب پہ جانے سے پہلے۔ اگر فرض کر لیجئے امام اپنے ساتھ کسی خاتون کو لے کر نہیں آتے، تو کیا کربلا کائنات میں ایسے پہنچ سکتی تھی جیسے کہ پہنچی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ امتحان حسین تو عاشور تک تھا، امتحان اخت الحسین شام تک چلا گیا ہے۔ یزید تو چاہتا تھا کہ پورا سلسلہ یہیں روک دیا جائے، میدان کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے، اگر امام خواتین کو لے کر نہ آئے ہوتے۔ اور ایسی خواتین کہتے ہیں کہ کتاب معالیہ سبتین میں آغائے مازندرانی فرماتے کہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ آنے والی خواتین کی تعداد کل 61 ہے، 61۔ یہ میکسیمم مجھے ملا، 61 خواتین آئی تھی مولا کے ساتھ۔ 61 میں تقریباً 42 خواتین وہ ہیں کہ جو خاص خاندان سے متعلق ہیں، باقی اس میں 10 بچیاں ہیں اور 9 کنیزیں ہیں۔ یہ سب ملا کر خواتین کی تعداد بن رہی ہے 61۔ سرکار سید الشہداء کے کاروان میں آنے والی خواتین کی تعداد، اس میں کچھ ازواج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کچھ ازواج امام مجتبیٰ بھی ہیں، اس میں کچھ ازواج سرکار سید الشہداء بھی ہیں، اور پھر کربلا کی مائیں، یعنی شہدائے کربلا کی مائیں۔ کربلا میں خواتین نے قربانی عجیب انداز سے دی۔ بعض خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا شوہر قربان کیا اور اپنا بیٹا بھی قربان کیا، جیسے کہ حضرت رباب بنت امرؤ القیس۔ آنے والی 9 راتوں کا پورا عنوان میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اپنا شوہر بھی قربان کیا اور اپنا بیٹا بھی، جیسے لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس، مولا عباس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، اپنا شوہر بھی قربان کیا اور اپنے بچے بھی قربان کیے۔ جیسے ان کے علاوہ اور خواتین بھی
جن میں بہت تلاش کے بعد نام تو نہ مل سکا، البتہ یہ ملا کہ ام خلف. خلف بیٹے کا نام ہے، بیٹا قربان کیا، اور مسلم ابن اوسجہ اپنے شوہر کو قربان کیا. بعض خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا بھائی قربان کیا اور اپنے بیٹے قربان کیے. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا بھائی قربان، اپنے بیٹے قربان. اللہ اکبر. بعض خواتین کہ جنہوں نے صرف اپنا بیٹا قربان کیا. کیوں؟ کہ نہ بھائی ساتھ میں آیا ہے اور پہلے ہی شوہر شہید کیے جا چکے، جیسے کہ حضرت رملہ جنہیں آپ کہتے ہیں ام فروا، حضرت قاسم کی ماں، مولا حسن مجتبیٰ کی اہلیہ. تو ساتھ میں کیا ہے؟ اور بیٹا ہے، بھائی تو آیا نہیں ہے، اور مولا شہید پہلے ہو چکے. تو کربلا میں ایک ماں ایسی بھی ہے، اپنا بیٹا قربان کیا. کچھ کربلا میں خواتین ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنا شوہر قربان کیا، بیٹا تھا ہی نہیں. جیسے حضرت ہانیہ وہاب کالبی کی شریک حیات، اپنا شوہر قربان کیا. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانیوں کو تیار کیا، وہ ایک فہرست سے پوری. بعض نے لکھا کہ یہ 15 خواتین ہیں. شیخ عباس قمی نے کتاب نفس المحموم میں لکھا کہ 15 خواتین، جبکہ محراب کربلا میں ان کی تعداد ہمیں 9 ملی. آہستہ آہستہ ان کے نام، ان کی تاریخ، ان کے واقعات پہ چلے. کربلا میں کچھ ایسی بھی ماں ہیں جو تھیں نہیں کربلا میں، لیکن 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 شہیدوں کی ماں ہے. کربلا میں نہیں ہے، لیکن کربلا میں نہ ہونے کے باوجود کربلا ان کے بغیر نامکمل ہے. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں میرے عنوان کا ایک حصہ یہ ہے کہ کربلا میں شہیدان کربلا کی ماؤں کا تعارف. اور واقعاً کوئی ماں ہی اپنی اولاد کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، ورنہ یہ حوصلہ کسی ماں کے لیے نہ کل ممکن تھا اور نہ آج ممکن ہے. ماں اپنے آپ کو تو قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد پر، مگر اپنی اولاد کو کسی بھی قربان نہیں کرتی. اللہ اکبر. اگر چاہیں تو ام البنین کے نام سے تسبیحات کی تلاوت، یعنی کیا مطلب؟ کہ 14 معصوم، اس کے بعد حضرت ام البنین، مولا عباس اور جناب زینب کبریٰ، یہ 3 ہستیاں اور 17 افراد کے نام سے ہر ایک دن صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود کی تلاوت. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ہدیہ پیش کرتے چلے ترتیب کے ساتھ. 14 معصوم، جناب زینب کبریٰ، حضرت عباس، ام البنین، اپنی مشکلات کے حل کے لیے. مگر شرط یہ کہ یقین کامل، کہ درود کی برکت سے خدا بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتا، وہ بھی عباس کی ماں کے لیے.
کون عباس کی